اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وكذلك قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. معزز سامعین اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے رضامندی کے خاطر اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری ہماری اس مجلس کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں توحید کا راستہ بتلایا، انسانوں کو، اپنی امت کو کفر اور شرک کی گمراہی سے نکالا اور توحید کو پہچانوایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد وہ تمام حضرات جنہوں نے اپنی زندگی توحید کی بنیاد پر گزاری، شرک سے بیزاری اختیار کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی لرزشوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد وہ حضرات جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی موقع دیا ہے اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرے اور مستقبل کی زندگی کو توحید کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ زندگی کا منشا اور مقصد اصل میں توحید ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ جو لوگ اس کے لیے محنت اور کوششیں کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سرسبز و شاداب رکھے۔ برادران اسلام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور اہم اس لیے ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد، اور جس بنیاد کے بغیر بقیہ 4 بنیادیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اس قدر اہم ہے کہ توحید کے بغیر اسلام کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا ہے۔ توحید کے بغیر اسلام اور کفر کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا فرق توحید ہی ہے۔ آدمی کو توحید اور شرک کو سمجھنا ہے۔ برادران اسلام، توحید کی اہمیت پر آپ غور کریں۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْكَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جس قدر انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے، تمام کے تمام انبیاء کی جانب یہ پیغام بھیج دیا، یہ وحی نازل کر دی، یہ خبر دے دی، یہ بات بتا دی، تمام نبیوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میرے علاوہ کوئی مسجود حقیقی نہیں، عبادت کے قابل صرف میری ہی ذات ہے، چونکہ میں ہی خالق و مالک ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، جبکہ قرآن مجید میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے مخلوقات کو الہ بنا کر کے رکھا ہے، اور بہتوں کی عبادت کی جاتی ہے، بہتوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو مشکل کشائی میں بھی پکارتے ہیں۔ آخر یہ تو الہی بنانا ہوا، تو قرآن کا یہ کہنا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی نہیں، حقیقی معبود نہیں، بناوٹی معبود تو ہے جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، جو مستحق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ فاعبدون، بس تم میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ پیغام میں نے یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، اور اس بات کی خبر اس آیت میں دے دی۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ سبق ضرور دیا گیا، یہ بات ان کو ضرور بتائی گئی
یہ بات ضرور واضح کی گئی کہ تم اس بات کا اعلان کر دینا کہ میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اور اس بات کو بتانے کے لیے مختلف قوموں میں بلکہ تمام امتوں میں اللہ نے رسول کو بھیجے ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجے. یہ بات واضح ہو گئی. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں معلوم نہیں, ہمارے یہاں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا. ہر امت میں بعثنا فی کل امہ, ہر امت میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, میری ہی عبادت کرنا, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے بچنا. یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت لفظ یہ طغا سے ہے. طغا کا معنی سرکشی کے ہیں, حد سے آگے بڑھنے کے ہیں, حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں طغا. ایک موقع پر فرعون کے لیے استعمال ہوا. اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ, اس نے سرکشی کی ہے, وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. یہ طغى کا لفظ وہاں استعمال ہوا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت سے تم بچ جاؤ. طاغوت سے بچنے کے لیے کہا گیا. طاغوت کیا ہے؟ الطاغوت مما یعبد من دون اللہ, اللہ کے علاوہ چاہے وہ پتھر کی پوجا کرتے ہوں, چاہے انسان کی پوجا کرتے ہوں, چاہے درختوں کی پوجا کرتے ہوں, مخلوقات میں جس قدر اور جن کی بھی لوگ پوجا کر رہے ہوں, یہ تمام کے تمام طاغوت میں شامل ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے بچو, یعنی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام کے تمام چیزوں سے بچ جاؤ, ان کی عبادتوں سے بچو. کس قدر مختصر سی آیت ہے مگر تمام چیزوں کو شامل اس میں کیا. اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی لوگوں نے پوجا کی, چاہے چاند کا معاملہ ہو, سورج کا معاملہ ہو, آسمان کا معاملہ ہو, زمین کا معاملہ ہو, سمندر کا معاملہ ہو, درخت کا معاملہ ہو, حیوانات کا معاملہ ہو, جمادات کا معاملہ ہو, نباتات کا معاملہ ہو, ساری کی ساری چیزیں جن جن چیزوں کی لوگوں نے عبادت کی, رب العالمین نے فرمایا یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, تمہیں ان تمام کے تمام کی عبادتوں سے بچ جانا ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے بچو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طاغوت کی عبادت سے بچا لے. تو اس بات کو واضح کیا اللہ نے کہ ہم نے تمام امتوں میں اس بات کو, امتوں میں رسول بھیجے اور سب کو میں نے بتا دیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی واجتنبوا الطاغوت. قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی,
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یہ آسمانی اعلان ہے، دنیا کے لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ رب یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آزادی دی ہے، یہ رب کے جانب سے آزادی ملی ہے، اور آزادی اس بات کی ملی ہے کہ زبردستی نہیں کیا جائے گا، زبردستی منوانے کا معاملہ نہیں ہوگا، زبردستی ماننے کا نام دین نہیں ہوگا، زبردستی تسلیم کرنے کا نام اسلام نہیں ہوگا۔ اب تمہیں توحید کو ماننا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تمام عبادتوں کے تعلق سے تمام طاغوت کی عبادت کا انکار کرنا ہے۔ یہ تمہارے دل سے یہ بات آنی چاہیے، تمہاری سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے۔ زبردستی ہم تم سے کہتے نہیں، لا اکراہ، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھا دیا، زبردستی کلمہ پڑھا دیا بس۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھنے سے یا زبردستی کلمہ پڑھانے سے بات نہیں بنے گی، چونکہ دل سے اقرار چاہیے ایمان کے لیے، دل سے اقرار، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا یہ فرض بنتا ہے۔ صرف زبان سے کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کے معنی یقین کرنا ہے، اور ایمان جو ہے اصل میں زبان سے اقرار کا نام ہے، اور تصدیق بالقلب ہے، اور عمل کے ذریعے ثابت کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ تین چیزیں اس کے اندر ضروری ہے۔ زبردستی ایک آدمی زبان سے کسی کو پڑھوا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اگر کوئی ایسا جو ہے جاہل آدمی ہے، انجان ہے، مگر دل کی گہرائیوں سے اور دل کی تصدیق کہاں سے حاصل کر سکتا؟ معلوم یہ ہوا کہ دل، اگر کوئی شخص زبردستی کا معاملہ ہو، چونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی کلمہ پڑھا دیا، زبردستی کلمہ پڑھانے یا پڑھنے سے اس کا ویلو نہیں ہے، وہ اس کا جو ہے کوئی اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس کا اسلامی قابل قبول نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، انسان کو اختیار دیا، حق بتا دیا، صحیح بتا دیا، حق و باطل کو ظاہر کر دیا، اور ظلمت اور تاریکی، ظلمت اور روشنی کو ظاہر کر دیا کہ یہ روشنی ہے، یہ تاریکی ہے، اس کے یہاں جو ہے روشنی ہے اور یہاں پر ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ جسے چاہو تم اپنا لو اور اس کے مطابق تمہاری آخرت بنے گی۔ تم اگر اچھے عمل کرو گے تو تمہاری آخرت بنے گی، اچھے عمل نہیں کرو گے تو زبردستی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حق بتا دیجئے، جو میرے جانب سے جو بات کہی گئی ہے، جو حق نازل کیا گیا ہے، اسے آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیکفر، جو چاہے گا کفر کرے گا، جو چاہے گا انکار کرے گا، جو چاہے گا حق کو تسلیم کر لے گا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دیکھیں اختیار دیا کہ ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے۔ برے انجام کا تو ذکر فرما دیا، مگر یہ دنیا کی زندگی میں اس کو جو ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کیا گیا۔ تو اسی بات کو جو ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں بیان کیا، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کے لیے تفسیر ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو پیش کیا۔ تو اللہ نے فرمایا
لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے حق اور باطل کو بیان کر دیا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے۔ الف لام را، اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کتاب کو آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو آپ ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالیں روشنی کی جانب، من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے نکالیں نور کی جانب۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلمتیں بہت ساری ہیں اور گمراہیاں بہت سارے ہیں، غلط راستے بہت سارے ہیں، غلط عقائد بہت سارے ہیں، مگر صحیح جو معاملہ ہے صراط مستقیم ایک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الی النور، روشنی کی جانب نکالنا ہے۔ یہی منشا ہے قرآن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض اور منشا کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا، کفر کرے طاغوت کے ساتھ، یکفر بالطاغوتی، طاغوت جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، اس کا انکار کر دے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو ایسی پوزیشن میں تو اللہ اس کے ایمان کو قبول کرے گا۔ جو شخص کفر کا انکار نہیں کرے گا، جو شخص طاغوت کا انکار نہیں کرے گا، جو غیر اللہ کی پرستش کے تعلق سے بیزاری کا اظہار نہیں کرے گا، اس بات کا اعلان نہیں کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے بعد اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ عبادت کے قابل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے عبادت کے قابل نہیں ہے، جب تک کہ پہلے اس کے ساتھ کفر نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آتا اللہ کے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط زنجیر کو پکڑ لیا، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، بے شک کہ اللہ سننے والا، خوب سننے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، قریب سے سننے والا، دور سے سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، وہ سمیع ہے اور علیم ہے اور جاننے والا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو واضح انداز میں آدمی سمجھے۔ تو توحید کے اندر سب سے پہلا جو ہے، جو لفظ، جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی صاحب؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جب ایک کفر کرنے والا، ایک مشرک اسلام کے اندر انٹر کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلا جملہ یا پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جس کا حکم ملا ہے، وہ یہ ہے، اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ،
کوئی الہ نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے سینے کو اس بات سے بالکل خالی کر دو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تم الہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع پہنچانے والا سمجھو، نقصان پہنچانے والا سمجھو۔ اس بات سے اپنے سینے کو بالکل صاف کر دو اور پھر اس بات کا اقرار کرو، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب آپ نے اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے سینے کو صاف کر لیا کہ کوئی الہ نہیں، جب آپ نے کہا الا اللہ تو آپ نے اقرار کیا۔ پہلے تو نفی ہے، پہلے انکار ہے، پہلے انکار تمام الہوں کے تعلق سے، معبودان باطلہ کے تعلق سے پہلے انکار، اس کے بعد معبود حق کے تعلق سے اقرار۔ ایک انکار ہے اور دوسرا اقرار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کہ توحید کو سمجھانے والا، توحید کو بتانے والا، توحید کی دعوت دینے والا کون ہے؟ رسول ہوتے ہیں۔ رسول ہی تو بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، رسول بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفت کیا ہے، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، وہ جو ہے اس کی ذات کے تعلق سے، اس کے صفات کے تعلق سے ساری باتیں بتانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، توحید اور رسالت، یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ماننا پڑے گا، ورنہ آپ کی توحید گڑبڑ ہو جائے گی۔ رسالت کو الگ کرو گے تو توحید کو نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پوری زندگی نبوت کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 13 سال تک مکے میں رہے، 13 سال تک، اور اس کے بعد مدینے میں یعنی 23 سال کی زندگی جو آپ کی رہی، جگہ جگہ پر آپ نے توحید لوگوں کو سمجھایا، توحید بتایا، جہاں پر لوگوں نے غلطی کی فوراً اس کو سمجھایا اور توحید بتایا کہ توحید کا مطلب کیا ہوا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر مکے کی زندگی میں تو آپ نے 10 سالہ زندگی میں، نبوت کی 10 سالہ زندگی مکے والی میں آپ نے توحید ہی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اسی کے بارے میں بتایا۔ لہذا آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا معاملہ، نماز کا معاملہ، حج کا معاملہ، یہ روزے کا معاملہ، یہ سب کے سب بات کی چیزیں ہیں، مدینے کی زندگی میں ہیں، مگر مکی زندگی میں توحید کو لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے، اور جو ان کا عقیدہ تھا اس عقیدے سے لوگوں کو بچا رہے تھے، لوگوں کو نکال رہے تھے۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو مشرک لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جس کو اللہ نے مشرک گردانا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سن لیجیے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا ہو،
یا اللہ پر اللہ کے اوپر ایسی بات کہی ہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے۔ ومن اظلم ممن کذب، جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہو یا اللہ کے تعلق سے غلط بات کہی ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک کہ مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کو مجرم گردان رہا ہے، یعنی کافروں کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کے تعلق سے یہ مجرم جس کو گردان رہا ہے، ان کا عقیدہ بھی واضح کر دیا۔ ان کا عقیدہ کس طرح واضح کیا؟ ٹھیک اسی کے آگے والی آیت میں، یہ سورہ یونس کی 18 نمبر کی آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ یعبدون من دون اللہ، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں مشرکین کہتے تھے ہؤلائی، یہ لوگ شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ کون کہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک، یعنی عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے مجرمین جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، جن کے کفر میں کوئی شک نہیں، ابو لہب کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن کے سامنے جن سے ہم مشکل کشائی کرتے ہیں، جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کی غرض سے منشا ان کا بہت اچھا تھا کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت ان کا یہ عمل تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس بات کو دھیان دو، جب مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ ان کی جو ہے ان کے ذہن میں یہ باتیں تھی، تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہ تھا، مگر آج ایسا تو نہیں کہ ان کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ ملتا جلتا ہو اور عقیدے میں یکسانیت ہو۔ اگر عقیدے میں یکسانیت ہو تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیسے ہوگا؟ وہ اگر یہ عقیدہ رکھے اور اللہ اس کو ظالم کہے، اللہ ان کو کافر کہے، اللہ ان کو مشرک کہے، اللہ ان کو جہنمی کہے، اللہ ان کے تعلق سے یہ بات کہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ
النار وما للظالمین من انصار، جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جس نے شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ تو جب ان کے لیے یہ بات ہے، وہی عقیدہ آج اگر کوئی اپنے دل کے اندر رکھتا ہو اور اپنے لیے سمجھتا ہو اور وہ سمجھتا یہ ہو کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم کفر پر نہیں ہیں، تو کیا اللہ بے انصاف ہے؟ وہ جو انبیاء علیہ السلام کے ضروریت میں تھے، حضرت ابراہیم کی ضروریت میں، حضرت اسماعیل کی ضروریت میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو تھے، ان کا عقیدہ وہ ہوا تو ان کو رب نے جو ہے مشرک گردانا اور یہ کہا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر تم اسی عقیدے پر مرے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ ان سے تو یہ بات کہہ دی، تو کیا آج کے دور میں ہمارا عقیدہ ان سے ملتا جلتا ہو یا سیم ہو، یکساں ہو، برابر ہو، تو کیا ہم مسلم گردانے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا خیال یہ ہوتا ہوگا کہ وہ تو روزے نہیں رکھتے تھے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ نماز کوئی نئی چیز نہیں، ان کے یہاں بھی نماز تھی، ان کے یہاں بھی نماز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز تھی، اس سے پہلے بھی نماز کا تذکرہ موجود ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، بیت اللہ میں لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، وہاں پر جو ہے یہ عمل بھی کرتے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، جس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں رمضان تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، جس طریقے سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا حج وہ کرتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، نمازیں وہ پڑھتے تھے، صدقات وہ کرتے تھے، خیرات وہ کرتے تھے، زکوٰۃ وہ نکالتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں اور وہی عقیدہ آج ہمارے اندر ہو اور ہم جنت سے لے جائیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ اس آیت کو اچھی طرح سے آپ جو ہے یاد کر لو، سورہ یونس آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد اس کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے آپ کو جو ہے اہل کفر کے عقیدے سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کا تو عقیدہ یہ نہ تھا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، عشرہ مبشرہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہی تو جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق چل رہا تھا۔ ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، ان باتوں پر غور نہیں کرو گے تو خواہ مخواہ کے لیے آپس میں لڑتے رہو گے، برا بھلا کہو گے، شیطان بہکا کر کے جہنم کے راستے میں لا کر کے کھڑا کر دے گا، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری گزارش ہے اور جو ہے اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے قرآن کو پڑھیں اور قرآن جو آپ کو عقیدہ دے اس عقیدے کو تسلیم کریں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء، یہ لوگ، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس سفارشی ہے۔ آج جو لوگ کسی آستانے کے پاس جا کر بکرے ذبح کرتے ہیں، کسی اللہ کے علاوہ بزرگوں کے نام کا اور ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ عمل کیوں کرتے ہو، یہ قربانی
کرنا عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نہر عبادت ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ منت ماننا اللہ سے ہے، اللہ ہی سے آپ منت مان سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے اللہ تو ایسا کر دے تو میں ایسا کر دوں، میں یہ کام کر دوں گا، تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ نظر ماننا، نظر اور منت ماننا، یہ نظر ماننا یہ کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ نظر ماننا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر نظر کسی اور کا مان لے تو عبادت کس کی ہوگی؟ جن کے لیے نظر مان رہے ہیں۔ نظر عبادت، دعا عبادت، رکوع عبادت، سجدہ عبادت، نماز عبادت، حج عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ جب عبادت ہے اور اسی طریقے سے قربانی کرنا عبادت ہے، کتنا محترم شان عبادت ہے قربانی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تم بھی قربانی کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں اور مکی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی آپ کی امت کو ہم نے زیادہ کیا، اور اس کے علاوہ اس میں خیر کثیر کا معنی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں حوض کوثر کا بھی معاملہ ہے۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کی امت کو زیادہ کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ دیکھیں گے تو خیر کثیر کو یہ مفسرین نے زیادہ ترجیح دیا ہے، اور خیر کثیر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خیر کثیر کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو حکم کیا ملا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ ایک روز اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتا، اونٹ کو ذبح کرتا، اور دوسرے دن میں غیر اللہ کے نام پر کرتا، لات کے نام پر کرتا، عزا کے نام پر کرتا، حبل کے نام پر کرتا، اسی طریقے سے جو اور بت تھے ان کے نام کا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایسا نہ کرو کہ جو ہے تم میرے ساتھ شریک کر رہے ہو، تمہیں صرف عبادت کا جو معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، تمہیں صرف میرے ہی لیے کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے۔ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کے نام پر، ایک روز اللہ کے نام پر، ایک روز غیر اللہ کے نام پر۔ یہ ابو جہل کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک روز اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کرتا اور ایک روز غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا۔ جس طریقے سے آج بھی ہمارے بھائی لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، جو کبھی کبھار جو ہے آستانوں پر جا کر کسی اور کے لیے اور قربانی کے موقع پر کسی اللہ کے لیے، تو یہ دونوں معاملہ مل گیا کہ نہیں ملا؟ بہرحال عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ نہیں، میں کسی کے خلاف کیوں بولوں؟ ہرگز نہیں بولوں گا۔ میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو حق ہے اور جس میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت کے صبح تک کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں جو چیلنج کر سکے اور اس کا انکار کر سکے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ۔ کسی بھی ترجمے کو دیکھ لو، کسی بھی عالم کے ترجمے کو اٹھا کر دیکھو، چاہے جن کا بھی ترجمہ ہو، میں نے اسے دیکھا، الحمدللہ سب نے اسی بات کو لکھا اور ترجمہ کیا ہے، اس بات کو مانا ہے کہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ ہمارے سفارشی ہیں،
جا کر کے ان سے پوچھو کہ یہ فلاں فلاں کام کیوں کرتے ہو، ان کاموں کو تم کیوں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کیوں کرتے ہو، کیوں نظر مانتے ہو، کیوں ان سے دعائیں کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو، کیوں ان کے مشکل کشائی کے لیے ان کو آواز دیتے ہو، یا فلاں کر کے کیوں آواز دیتے ہو؟ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا۔ کیا کہتے؟ ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم اس بات کو، ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى الا للہ الدین الخالص۔ خبردار، اللہ کے لیے جو مطلوب ہے وہ خالص بندگی ہے، کسی ملاوٹ کی اس میں ضرورت نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، یہاں بندگی کے معنی میں ہے، یہاں بندگی کے معنی میں اللہ کی بندگی کا جو معاملہ ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ بنا لیتے ہیں، ہے نہیں حقیقت میں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں، کارساز بنا لیتے ہیں، کام بنانے والا بنا لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ان سے پوچھو تو کہیں گے عبادت تو ہم نہیں کرتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم عبادت کرتے ہیں ان کی۔ اسی بات پر لڑائی کر لیں گے، اسی بات پر جھگڑے کر لیں گے، تم نے غلط کہہ دیا، ہم تو عبادت نہیں کرتے۔ وہ بھی کہتے تھے یہی، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں لیقربونا، یہ ہمیں قریب کر دے۔ قرب یقرب، قریب کرنا، لیقربونا، تاکہ ہمیں قریب کر دے، ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ لیقربونا، ان اعمال کے ذریعے، نظر و نیاز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، پکار کے ذریعے، سجدے کے ذریعے، سر جھکانے کے ذریعے، ان کے سامنے قیام کے ذریعے ہمارا منشا صرف یہ ہے لیقربونا، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ لیقربونا الی اللہ زلفی۔ آپ نے دیکھ لیا مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آج کے عقیدے کو اور مشرکین مکہ کے عقیدے کو ملاؤ، اگر ایک عقیدہ ہے تو انجام بھی ایک ہے۔ عقیدہ ایک تو انجام ایک، عقیدہ الگ تو انجام الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری باتوں کو سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ ان کا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو جائے، کوئی شک نہ ہو جائے کہ اسے چومتے کیوں ہیں، بوسہ کیوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پتھر، اس بات کو یاد رکھو،
نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ اٹل عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ تیرے اندر کوئی قدرت نہیں، نہ نفع کی طاقت نہ نقصان کی طاقت، صرف اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ تجھے نہ چومتے، نہ بوسہ دیتے، ہم بھی بوسہ نہ دیتے، اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ مگر عقیدہ سن لو، غلط فہمی میں نہ کوئی رہے، نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ دیکھا آپ نے، صحابہ کا عقیدہ دیکھ لو۔ مگر آج کے دور میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں، کسی مزار کے پاس سے گزرتے ہیں تو پہلے سر کو جھکاتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو دور سے سر کو جھکاتے ہیں، یا کچھ وہاں تک جو ہے کچھ پیش کر کے جاتے ہیں، اسے کچھ دے کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اپنی گاڑی کو چلاتے وقت اس کا انداز بدل جاتا ہے، گویا کہ اپنے سر کو وہ جھکا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ میں تجھے پہلے سلام کر رہا ہوں، میں تیری بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں تیری عظمت بیان کر رہا ہوں، میں تیری کبریا کا اقرار کر رہا ہوں، جبکہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العظمت ردائی والکبریاء ازاری فمن ینازعنی اقذفہ فی النار۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ حدیث قدسی کے ذریعے اللہ کے الفاظ بھی ہیں اور معانی بھی ہیں۔ حدیث قدسی اللہ کے الفاظ بھی اور معنی بھی، صرف فرق یہ ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ بیان کیا گیا، العظمت ردائی والکبریاء ازاری، عظمت میری چادر ہے، والکبریاء ازاری، اور کبریائی بڑائی اور فخر و غرور یہ ساری چیزیں تو میری ازار ہے۔ وَمَن يُنَازِعُنِي، جو شخص ذرہ برابر اپنے لیے سمجھے گا، کسی اور کے لیے سمجھے گا، رب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں خیال کرے گا، اقذفہ فی النار، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ اور مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ اے لوگوں، اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کی آواز بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں کام کرنا بند کر دے، اس سے پہلے کہ آپ کے کان سننا بند کر دے، اس سے پہلے کہ آپ کا دل جو ہے حرکت کرنا بند کر دے، اس سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کی صفت کو کسی اور میں نہ مانو، اللہ کی نہ صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں کسی میں شریک نہ کرو۔ اور جب تم کسی میں بھی شریک نہ کرو گے، کسی اور کو شریک نہ کرو گے، تو خوشخبری سن لو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آپ کے سواری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ اور پھر تمہارا حق اللہ پر کیا ہے، کیا تمہیں پتا ہے؟ حل تدری، کیا تم جانتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا،
پہلے اللہ کا حق بیان کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندے کے اوپر کہ بندہ کسی کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں شریک نہ کرے، ساجھیدار نہ بنائے۔ یہ حق کس کا ہے؟ کس کا ہے وہ؟ اللہ کا حق ہے نا، بندے پر اللہ کا حق ہے، بندے پر اللہ کا حق۔ اب بندے کا حق کیا؟ بندے کا حق یہ ہے اللہ رب العالمین پر، بندے کا حق یہ ہے اللہ رب العالمین کا بندے پر یہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے جب وہ کسی کو شریک نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ سمجھے، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے، اللہ کی ذات میں نہ اس کے صفات میں نہ اس کی الوہیت میں نہ اس کی ربوبیت میں اگر شریک نہ کرتا ہو تو یہ بندے کا حق ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے، جہنم سے بچا لے۔ یہ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ یہ خوشخبری ہے موحدین کے لیے، یہ خوشخبری ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جو توحید اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے کہنا یہ تھا کہ سمجھنا پڑے گا مشرکین مکہ کی جو ہے کہ عقیدے کو واضح انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اور آج کے دور کے اندر جو ہے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، جو کمیاں پائی جا رہی ہیں، جو عقیدے میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اسے سمجھ کر کے ہم دونوں کے عقیدے کو الگ الگ کرنا پڑے گا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ، کافروں کا عقیدہ یہ، مشرکین کا عقیدہ یہ، اور صحابہ کا عقیدہ یہ۔ اور صحابہ کا عقیدہ اختیار کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے، صحابہ کا عقیدہ اختیار کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے، اللہ نے کہا۔ اور صحابہ کے خلاف کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت آنے کے بعد اور صحابہ کے یعنی مومنین کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ کے طریقے سے عمل نہیں کرو گے، صحابہ کے عقیدے کے خلاف رہو گے، صحابہ کے عمل کے خلاف کرو گے تو رب نے فرمایا ہم اس کے لیے جہنم تیار کر رکھے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت ظاہر ہونے کے بعد، حق ظاہر ہونے کے بعد، صحیح اور غلط ظاہر ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، نولی ما تولا، ہم اس کو، ہم جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے مگر انجام برا ہوگا۔ نسلیہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت بری جگہ ہوگی۔ تو یہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو توحید، ابھی تو بات چل رہی توحید کی اہمیت پر، اور توحید کی اہمیت اور مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اس کے تعلق سے تھوڑی روشنی ڈالی گئی۔ اب ہمیں اصل توحید سمجھنا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ ارے بھائی جب پہلی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ اب آپ میرا ساتھ دو گے، اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ اب توحید کیا ہے؟ اب آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کسی سے بھی یہ سوال ہو جائے یا ایک غیر مسلم آپ سے سوال کر لیں کہ آپ توحید کے تعلق سے اتنا اہمیت بیان کرتے ہو، مجھے بتاؤ کہ یہ توحید کیا چیز ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے 5 منٹ میں، مجھے 2 منٹ میں بیان کر کے بتاؤ۔ ہم بہت زیادہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے،
ہم سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں 2-4-10 منٹ کے اندر ہمیں بتا دو کہ توحید کیا چیز ہے، تو بتانا ضروری ہے نا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب نام تو مجھے پتا ہے مگر اس کی تفصیل نہیں معلوم، تو جس چیز کی تفصیل نہیں معلوم اسے آپ مان کیسے رہو؟ جس بات کو نہیں جانتے ہو، ہم جس بات کو نہیں جانتے ہیں ہم کیسے مانیں؟ اس کو جاننا چاہیے نا، ضروری ہے نا کہ اس کو ہم جانیں۔ تو سب سے پہلے توحید کو سمجھیں۔ توحید کا مطلب یکتا، منفرد، ایک ذات کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ توحید کا مطلب اگر بہت مختصر انداز میں بیان کیا جائے اور کسی کے سامنے کسی کو بتایا جائے کہ توحید میں یہ چیز آپ مان لو تو آپ اہل توحید رہو گے، موحد بن جاؤ گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ توحید کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یکتا جاننا۔ اب کس میں یکتا جاننا، کیسے جاننا، اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ توحید کی تینوں قسموں کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ جب تینوں قسموں کو سمجھ لیں گے اور تینوں باتوں کو ایک ساتھ مان لیں گے تب وہ توحید کا ماننا کہلائے گا۔ کسی ایک بات کو ماننے سے توحید ثابت نہیں ہوگی۔ اب آپ اس بات کو بہت دھیان سے سنیں، اور آپ دھیان سے نہیں سنو گے، جب میں سوال کروں گا آپ جواب نہیں دے سکو گے، اس لیے آپ ایسا سنو گویا کہ آپ کو جواب دینا۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی نظام چلاتا ہے، اللہ ہی کا یہ سب کام ہے۔ کون کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ قرآن بیان دے رہا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، جھٹ سے کہتے کہ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ان سے سوال کرو کہ آسمان سے زمین تک کون معاملے کو چلاتا ہے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہتے کہ اللہ۔ اب جب اس بات کو وہ مان رہا ہے مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ یہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت کا اقرار وہ کرتے تھے، اور توحید ربوبیت کا اقرار سارے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں ہمارے ہاں، وہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، مگر توحید ربوبیت کو مان لینا یہ مکمل توحید نہیں ہے۔ اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں باتوں کو، تینوں قسم کو تسلیم نہ کرے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت تو یہی ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا، یہ ماننا کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی نظام چلانے والا ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اس بات کو تسلیم کرنا، اللہ ہی تمام چیزوں کا رب ہے، اس بات کو تسلیم کرنا یہ توحید ربوبیت ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو ماننے سے، چونکہ یہ ماننے والا تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ اب اس بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تسلیم کرے کہ ساری کی ساری عبادتیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، عبادت نام کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ ہی کے لیے قربانی، اللہ ہی مشکل کشائی کرنے والا ہے، اللہ ہی نفع پہنچانے والا ہے، اللہ ہی کسی کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے، اللہ ہی کسی کو نقصان سے نکال سکتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ ہی کے لیے، ساری عبادت کو خاص کرنا، اسی کا نام ہے توحید الوہیت، یعنی الہ مان لیا، الہ مان لیا۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو معبود مانا جاتا ہے۔ یہ ماننا کہ ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید
الوہیت ہے. دو ہو گئی، دو باتیں ہو گئی. اور تیسری قسم اسما و صفات، اللہ کو اس کی ذات میں، اللہ کو اس کے صفات میں، اللہ کے جو کچھ بھی صفات ہیں اس کو بھی اس میں یکتا ماننا. جو صفت رب کی ہے وہ صفت کسی اور میں نہ. اللہ کی صفت ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس طرح سے اگر کسی اور کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ فلاں بزرگ ہماری بات کو سنتا بھی ہے، ہماری بات کو جانتا ہے، ہم کمرے میں بیٹھ کر جب پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کو آتے ہیں، جب ہم اسے کوئی بات پیش کرتے ہیں ہماری دل کی بات کو جانتا ہے، دل کی راز سے واقف ہے. اگر یہ صفت آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو گزر چکے ہیں یا جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، انسانوں میں ہو، جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، کسی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھا تو آپ نے توحید الوہیت کے اندر شرک کیا، ساجھیدار بنایا، پارٹنر بنایا اللہ کا. اسی طریقے سے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں بھی آپ نے ایسا سمجھا کہ یہ طاقت فلاں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر لوگ اس بات کو غیر اللہ کے لیے نہ سمجھتے تو پھر اللہ کو پکارنے کے بجائے یا اللہ انصرنی، یا اللہم اغثنی، اے پروردگار تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما. یہاں پر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یا فلاں اغثنی، یا فلاں اغثنی، کسی اور کا نام لے کر کے مدد کر. مطلب یہ ہے کہ جو صفت آپ نے رب کے لیے سمجھا وہ صفت آپ نے کسی اور میں بھی سمجھا. وہ کون ہوا؟ مشرک. تو یہ تینوں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تینوں قسموں کو مکمل طور سے مان لینے کا نام کیا ہے؟ توحید. یہ ہے توحید. اس توحید کو آپ نے تسلیم کر لیا تو اس کے بعد آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اب باہر تھے، اندر آ گئے. جو ہی اندر آئے تو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو. ٹائم ہوگا تو نماز فرض. رمضان کا روزہ آئے گا تو رمضان کا روزہ رکھنا. اللہ نے مال دیا ہے 1 سال میں 1 بار زکوٰۃ ادا کرنا. اسی طرح سے اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کرنے کا معاملہ. یہ ساری بنیادیں بعد میں آئیں گی مگر توحید سب سے پہلے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہمارے بھائی لوگ جو انجان ہیں، جو انجان ہونے کی وجہ سے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلط عقیدے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اے اللہ، وہ ہمارے بھائی ہیں، آدم کے اولاد ہیں، ہمارے بھائی ہیں. پروردگار انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے. توحید کی جو ہے توحید کی امانت ان کے سینوں کے اندر بھی رکھ دے اور انہیں سمجھ عطا فرما دے اور ان کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، جناب محمد رسول اللہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، تو ہم سب کو جہنم سے بچا. تیرے رسول نے تو نے فرمایا کہ جو ہے بلا شبہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. یا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانی فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اس پر کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاني دخل الجنه
ومن عصانی فقد ابا قیل یا رسول اللہ من عطانی یا رسول اللہ من ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلے جائے گا. چلا گیا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے انکار کیا. صحابہ کہنے لگے کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ فرمایا من عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, فقد ابا, اس نے انکار کر دیا عملی طور سے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اطاعت رسول کا جذبہ آج ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اور اس دین کے لیے ہمیں مرنا اور جینا ہے جس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزاری ہے, اور جس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں, جس کے لیے پوری محنت کی اور تکلیفوں کو برداشت کیا. لوگوں نے گالیاں دی اور آپ نے ان کے لیے دعائیں دی. اے اللہ, تو ہمارے اندر بھی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ پروردگار وہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی غیر نہیں ہے. اے اللہ ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ تمہیں سمجھ عطا فرما دے. وہ ہمیں جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, صحیح عقیدے کو جانتے نہیں, اسی لیے دشمن جانتے ہیں. اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر ہمارے اندر پیدا فرما دے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جو ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے کہہ دو فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے برادران اسلام, ہمارے بھائیوں میں سے یا ہماری ماں اور بہنوں میں سے کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو توحید کے تعلق سے, آج کے اس تقریر کے تعلق سے, جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, آپ کھلے دل سے سوال کر سکتے ہو, اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا اگر میرے علم میں وہ بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی سوال کے لیے وقت ہے, آپ میں سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں اگر چاہیں کسی ورق میں لکھ کر کے بھیجنے کا بھیج سکتے ہیں. اگر چاہیں تو ورق میں لکھ کر کے بھی بھیج دیں, آپ کو جواب ملے گا. اسی طریقے سے ہمارے بھائی لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. سوال کرنے سے بہت ساری باتیں کھلتی ہیں, شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کوئی سوال ہے؟ مختصر انداز میں توحید کیسے پیش, جیسے حالات ہوں اس کے مطابق پہلے ان کو جو ہے آپ آرام سے بٹھائیں, حالات کا جائزہ لیں کہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے, کس طرح سے اس کے ذہن میں ہے, معلوم کرنا چاہتا ہے. اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ جو توحید میں نے بتائی ہے پہلے سمجھانا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے, کیا خیال ہے, تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, تو یقیناً کہے گا کہ وہی ہے. کسی اور کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ کوئی اور ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو کس کا حق بنتا ہے ہماری زندگی پر, کس کا حق بنتا ہے ہماری زندگی پر؟ وہ کہے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا حق بنتا ہے. تو پھر جب اس کا حق ہے تو پھر ہم اسی کی پوجا کریں, اسی کی بات کو مانیں, اسی کے حکم کو مانیں, اور اس کے حکم کو ماننے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے. دیکھیں گے مختصر سے مختصر انداز میں ان کو بتانے کی کوشش کریں. میرے خیال سے آپ لوگ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں اور ساری باتیں سمجھ چکے ہیں اور سوال کی ضرورت نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. تو اب اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں یہیں پر, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے اس پروگرام کو کامیاب کرے, قبول فرمائے. جو کوششیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے, اور جہاں تک میری آواز پہنچی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ دین حق کو قبول کریں، صحیح اور غلط کو جان سکیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے بھائیوں کے اندر بھی دعوت کا جذبہ پیدا فرما دے، اصلاح کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور پھر لوگوں تک جو ہے صحیح بات کو پہنچانے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا فرما، اور اس کے لیے تو ہمیں اجر عطا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔